میں یہ گفتگو خواجہ آصف کے ان شبھ خیالات سے شروعات کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آج جو وفاقی حکومت کی جانب سے 2 دن کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ میں استدعا کی گئی ہے، یہ بالکل اسی مصداق شرمناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ یہ 2 دن پہلے جب شروعات ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھ کر ایک بات کہی کہ کسی کو اگر آج اعتراض ہے میری ایک سائل کی رشتہ داری کے ساتھ تو وہ ابھی فرما دیں، ابھی کہہ دیں تو میں اٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، اس میں رشتہ داریوں کی آڑ نہیں آتی ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں میں کوئی جو ہے تذبذب نہیں محسوس کرتا اپنے ذاتی تئیں، لیکن اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آج فرما دیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے اور سرکار کی جانب سے جتنے دیگر وکلاء کھڑے تھے انہوں نے سب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری جانب سے یہی ہوا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج ملک جو ہے جس اذیت اور کرب سے گزر رہا ہے اس کی بہترین طریقہ حل یہی ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جناب بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن نے بھی کوئی اپنی ذاتی رنجش نہیں لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں، بلکہ وہ بھی ایک ایسے جذبے کے تحت آئے تھے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور آئین سے ماورا اقدامات ہونے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ تشریف لائے یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور مجھے وکالت کا شرف ملا ان کی جانب سے، اور اسی طرح باقی پٹیشن تھیں۔ 2 دن عدالت عظمیٰ نے 4 بجے تک جو ہے سنوائی کی اس کیس کی، اور آج جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی وفاقی حکومت نے جو شور مچا رکھا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس فیصلے کی تصحیح کر رہے تھے کہ بینچ پر اعتراضات وفاقی حکومت جس انداز سے ڈھونڈے انداز سے کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے اب ہدایات ملی ہیں کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پر بیٹھنے کا اعتراض کروں، تو یہ اس پر حیرت ہوئی چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور آپ نے سنا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں نے انتہائی تحمل اور برداشت کا اس میں جو ہے ثبوت دیا ہے۔ آپ نے وہ فیصلہ نہ مانا جو 90 دن کے اندر جو ہے فیصلہ، آپ نے اسے الجھایا رکھا، ریشوز میں الجھائے رکھا۔ آپ کسی ایک نے نہیں کہا کہ 90 دن کا آئین میں مندرج نہیں ہے کہ الیکشنز ہونا قرار پائے ہیں۔ آپ نے صریحاً توہین عدالت کی عظمیٰ کی، اور پھر بھی ہم نے جو ہے بہت تحمل اور برداشت سے ریسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا۔ آج آپ نے انتہا کر دی۔ اس پر میں نے بھی کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ڈارک ڈے متصور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جائے گا۔ وفاق پاکستان کی بھی جو ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کی یہ کاوش ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا اعتراض آئے ہمیں، اور دوسری جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان پر، ان کی انٹیگریٹی پر، ان کی اہلیت پر، ان کے جذبے پر کسی کو کوئی شبہ اور وہ نہیں ہے۔ یہ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا، اٹارنی جنرل نے بھی کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر وزیر اعظم نے کیوں کر یہ متصور کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں متصور کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کو تاخیری حربہ کے طور پر، اور یہ دیکھتے ہوئے 2 دن کی سماعت جو ہماری دلائل تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ناقابل دفاع ہے یہ عمل، فوجی عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے، یہ باور کرتے ہوئے یہ حکومت نے اپنی شکست مانی ہے۔ یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ کیا، یہ ہم نے تو فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ 15 کے 15 ججز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں۔ یہ بھی 9 مئی سے کم سیاہ دن نہیں ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن ہے جو آج یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ یہ حکومت برجستہ طور پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں۔ یہ وفاق اور پاکستان کا
بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے، اور اس چیز کا برملا میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروایا سپریم کورٹ میں، یہ جس دوران یہ ہو گئی تھی۔ لیکن اب ہم نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا را اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا 2 دن پہلے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل بیٹھیں اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یو ٹرن نہیں مار سکتے ہیں، اور 2 دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یکدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے، تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بالکل ایک نبشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ آبسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور وکلاء لا محالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائیں اور عوام پاکستان کی کرب اور اذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے۔ یہ بے چینی، یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کی تصحیح کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں، اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ ضیاء الحق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں۔ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت نے اعتراض لیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں، یہ تو حکومت کر رہی ہے۔ دیکھو حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتی، یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے امریکہ۔ بھائی آپ نہ آپ استعفیٰ دو پرائم منسٹر سے، آپ استعفیٰ دو۔ الیکشن کیس میں بھی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے ججز، اس کے بعد وقفے سے نوٹس آتے رہے ججز کے۔ یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس نے آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں۔ آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے، ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے۔ آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، جج جج ہے، اور ججوں میں اختلاف رائے ایک خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے۔ البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا۔ کہ اس ساری صورتحال میں سے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے، وہ اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہی۔ آپ دونوں سینئر ہیں، آپ نے بہت طریقے سے سیاست دیکھی، عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا معلوم ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ کیا اب ان کے پاس یہ نہیں وقت نہیں ہے سوال کرنا ہے؟ اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے، ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے، اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے، دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، آئین کے اندر ہوتی ہے۔ اس مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے۔ ہم آئین پر عملداری کرتے ہیں، ہم کسی کے جواب دینے ہیں، اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے، اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا۔ میں ایک ذرا اضافہ ان سے کروں۔ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوگا۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، نہ چیف الیکشن کمشنر، نہ فائنانس منسٹر، نہ ڈیفنس منسٹر، نہ انٹیریئر منسٹر، یہ کوئی ریسورس وسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر۔ یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے، تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں کرائیں گے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف، اور یہ اس طرح کی بہتان انگریزی کرتے ہیں، اور اس نے انہوں نے بہت ساری کی ہے۔ پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر، اور مریم بی بی نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ہرگاہ سرائی کی۔ ان کو چاہیے، سپریم کورٹ کو چاہیے
सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटीशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बताते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस दें, अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी सर आप में से फीस ज्यादा कौन लेता है? खोसा साहब आप ज्यादा आम आदमी को आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता सुना है। मैं 100 रुपया फीस दी है इसने। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें बाद में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे करेंगे। सवाल है, आपने बतौर दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल है कि एक दरखास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जब मैं एक काउंसिल दी और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज़ वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवानी हो, और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात